الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث، ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بدو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ایک قاصد، ایک دوسرے صحابی نے دین کے بارے میں بتایا تھا. اب وہ بدو اللہ کے نبی سے براہ راست مل کر اس کو ریکنفارم کر رہا ہے، پھر سے اس کی تصدیق چاہ رہا ہے. تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے پہلے نماز کا تذکرہ کیا. 5 وقتہ نمازیں تم پر فرض ہیں. سب سے پہلے تو کلمے کا تذکرہ، شہادتین کے اقرار کے بعد 5 وقتہ نمازوں کے فرض ہونے کا تذکرہ کیا. بدو نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے علاوہ اور کچھ کرنا ہوگا؟ کہا نماز اتنی ہی ہے، اس کے علاوہ اگر پڑھو گے تو وہ نفل اور سنت ہے، وہ تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو. کہا اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں بتایا. مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ کے نبی نے بدو کے سامنے کیا. ہر بات کے بعد وہ یہی پوچھتا کہ اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہیں. جب ارکان اسلام کا تذکرہ جو اس وقت تک نازل ہوئے تھے اللہ کے نبی نے بتا دیا تو وہ بدو واپس پلٹ کر جانے لگا، اور جانے سے پہلے اس نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس میں تھوڑا بھی اضافہ بھی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، بس ان باتوں کی پابندی کر لوں گا. جب وہ بدو پلٹ کر واپس جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی جو بڑی اہم ہے. آپ نے فرمایا افلح الرجل ان صدق. اگر یہ اقرار جو اس نے میرے سامنے کیا ہے کہ گھٹاؤں گا بھی نہیں بڑھاؤں گا بھی نہیں، یہ جو کمی زیادتی کے بغیر جتنا جیسا آپ نے بتایا ہے اتنا عمل کر کے نکل جاؤں گا. اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی، کہا اگر یہ بندہ اپنے اس دعوے میں سچا ہو، اس اقرار کو پورا کر دکھائے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو بنیادی پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ اسلام ہی اسلام کا دور تھا. وہاں جو ہے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو رہا تھا، وہ سب ختم ہوتے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سنت ہی سنت کا زمانہ تھا. وہاں بدعتوں کا کوئی وجود نہیں تھا، بدعتیوں کا کوئی وجود نہیں تھا.
وہاں سارے مسلمان اصل میں ایک جماعت تھے، وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت تھی، وہاں کئی فرقے گروہ نہیں تھے۔ وہاں آدمی کے ایمان کی جو آزمائش ہوتی تھی وہ آزمائش اس پر تھی کہ جو بات اللہ کے نبی سے سن رہا ہے اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کتنی بات پہ عمل کرتا ہے، کتنی باتوں میں پیچھے رہتا ہے۔ آدمی کا اصل امتحان یہی ہوتا تھا۔ اسی لیے جب اس بندے نے یہ کہا کہ میں جو باتیں آپ سے سن کر جا رہا ہوں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، زیادتی بھی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اگر ان کی پابندی کر لے تو بندہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام کا جو مسئلہ تھا نا وہ بہت سیدھا تھا، سادہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ یہاں اللہ کے نبی کی بات ہے، سنا، مان لیا، عمل کر لیا، نجات کا راستہ ہو گیا بندے کے لیے۔ لیکن چاہیے صورتحال میرے اور آپ کے زمانے میں ہے، ایک آدمی آج کہے 5 وقتہ نماز پڑھ لوں گا، زکوٰۃ دے لوں گا، حج کر لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، بس اب مجھے اس کے علاوہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنی دنیا میں مگن رہوں گا۔ تو کیا آج ایک عام مسلمان اسی سوچ کے ساتھ جی سکتا ہے؟ ایک سوال ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آج اگر ایک مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس عقیدہ صحیح ہے، اس کے پاس جو دین کی شکل ہے صحیح ہے، تو اس کے لیے بھی آزمائش وہی ہوگی جو اس بدو کی آزمائش تھی۔ اس بدو کی جو آزمائش تھی کہ بھئی صحیح دین تیرے پاس ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ تو کتنا عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ جو آزمائش اس بدو کی تھی وہی آزمائش آج ایک عام مسلمان کی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کب ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کا دین و ایمان فتنوں سے پاک ہو، مختلف قسم کی گروہ بندیوں کے جو اثرات ہیں اس سے پاک ہو، فرقہ بندی سے پاک ہو، خالص کتاب و سنت کی جو باتیں، اللہ و رسول کی جو باتیں، وہ دین کی جو اصل شکل ہے اس پر اگر آدمی باقی رہے، اس کا امتحان بھی بہت آسان ہے۔ جیسا امتحان اس صحابی کا تھا ویسا امتحان آج آپ مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی آپ یہ بات یاد رکھیں، آج کا ایک عام مسلمان، بھولا بھالا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، جسے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے کاروبار کی، اپنی زندگی کی پڑی ہے، وہ اگر بیچارہ سیدھے سیدھے اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا ایسی کوئی لگژری ہے، یعنی ایسی کوئی سہولت اسے حاصل ہے کہ اسے کچھ نہیں کرنا ہے؟ وہ بدو جیسے آیا، دین کی باتیں سن کر عمل کر لیا، کیا ایسی صورتحال آج ایک عام مسلمان کو حاصل ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیں ایک عام مسلمان کا مسئلہ آج ویسا نہیں رہ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کا ہر مسلمان وہ جس گھرانے، جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس مسلک میں پیدا ہوتا ہے، جس جماعت سے رشتہ رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اسی ایمان کا، اسی عقیدے کا، اسی مسلک کا، انہی خیالات کا، انہی افکار و نظریات کا پابند نظر آتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، وہاں مجھے جو دین کے نام پہ ملا میں اسی کو لے کے نکلتا چلا جاؤں گا۔ دوسرا کہے مجھے دوسرے مسلک میں پیدا ہوا، میں اسی مسلک میں نکلتا چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیں کوئی بچہ کسی مسلک میں نہیں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اپنے والدین، اس کا اپنا خاندان، قبیلہ، یا اس کا جس مسجد، جس ادارے، جس شخصیت، جس عالم، جس مکتب فکر، مسلک سے رشتہ ہوتا ہے، اس رنگ میں رنگ جاتا ہے بندہ۔ تو کیا آج کے دن یہ بات کہی جائے گی کہ بھائی ساری دنیا چھوڑو، 5 وقتہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، تم نجات پالو گے؟ آج دو ٹوک یہ کہنا مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج آدمی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جہاں سے وہ آتا ہے، وہاں وہ جو دین اپنائے ہوئے، وہ دین کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں ایک ہی تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہی تھا، وہاں کوئی مسلک نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، وہاں صرف اسلام ہی اسلام، سنت ہی سنت ہے۔ لیکن یہاں وہ صورتحال نہیں، ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہے، اور اتنی بڑی دنیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں صحابہ کے ایمان کی گواہی دینا ہمارے ایمان کی گواہی، اور وہیں کچھ مسلک ایسے ہیں صحابہ کو مرتد اور کافر ماننا ان کے دین و ایمان کی بنیاد ہے۔ کچھ لوگ دوسری طرف آپ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دیکھو
اللہ کے نبی ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں، اللہ نے ہر چیز کا اختیار اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے۔ اگر ایسے اللہ کے رسول کو مان رہے ہو تو تم اللہ کے رسول کو مان رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کو مان کر بھی نہیں مان رہے۔ جبکہ وہیں دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ ہر چیز میں اختیار رکھتے ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کو کی جو صفت تھی وہ اللہ کے نبی کو دے دی۔ تم اگر کہتے ہو اللہ کے نبی غیب کی ساری باتیں جانتے ہیں، تو پھر جو اللہ کی صفت ہے غیب دانی کی وہ تم نے غیر اللہ کو دے دی۔ یہ دوسرا طبقہ آپ کے درمیان۔ یہاں یہ مسئلہ ہے، آپ اور ہم یاد رکھیں کہ ایک مسلمان پرانے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جس سادہ اور فطری دین پر تھا، آج کے ایک عام مسلمان کو دیکھیں گے وہ سادہ اور فطری دین پہ سارے مسلمان نہیں۔ ہاں، ان سارے مسلمانوں میں سے کچھ تو ہیں صحیح دین پر، اس لیے کہ یہ صحیح دین باقی رہے گا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیں، بعض اہل علم نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آزمائش لوگوں کی یہ ہوئی تھی، آزمائش یہ ہوئی تھی لوگوں کی کہ لوگ اللہ کے نبی کو جاننے کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کفر و اسلام کا جو معاملہ تھا، جو کافر تھے، مشرک تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی مکہ کے لوگوں کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھا، ان سب کی آزمائش، ان سب کا امتحان ایسے لیا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ ایک رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے، ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، یہ ان کی آزمائش تھی۔ لیکن آج کے ایک عام مسلمان کی آزمائش کیا ہے؟ کہ ایک عام مسلمان کی بھی آج یہ آزمائش ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے جو دین دیا وہ دین دنیا کے اندر باقی ہے، لیکن جیسا اللہ کے نبی نے دیا ویسے کا ویسا سب کے پاس باقی نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اس دین کو الگ الگ انداز سے لیا تو دین کی شکل بدلتی چلی گئی۔ آج جو فرقے ہیں، جو گروہ ہیں، جو جماعتیں ہیں نا، یہ دین کے نام کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے اس دور میں اللہ کے نبی پر ایمان لانا، نبی کو نبی کی حیثیت سے پہچان کر ایمان لانا، اس دور کے لوگوں کی آزمائش تھی۔ آج کے دور کے لوگوں کی آزمائش یہ ہے کہ ان تمام فرقوں میں، مسالک میں، جماعتوں میں، گروہوں میں اللہ کے نبی کا چھوڑا ہوا حقیقی دین کیا ہے، اسے پہچاننے کے لیے محنت کرنا، یہ آج کے ایک مسلمان کی آزمائش۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، صحابی نے جس طرح سادگی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے بتا دیا میں یہ عمل کر لوں گا، سادگی کے ساتھ آج ایک مسلمان یہ کہے مجھے کچھ نہیں معلوم، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، صدقہ و خیرات زکوٰۃ دوں گا اور نکل جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے یہ طے ہونا ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کے پاس آنے والے وہ صحابی اسلام کی صحیح شکل اللہ کے نبی سے لے رہے تھے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے اللہ کے نبی نے جو شکل لی تھی، کیا آپ اور میں جس خلفیے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو اسلام کی شکل ہے، کیا واقعتاً وہی شکل ہے؟ یہ ہم اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ بھائیو، یہ پیشن گوئی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر اللہ کے نبی نے کھینچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیدھی لکیر کھینچی، اور اسی سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ میں کئی لکیریں اللہ کے نبی نے کھینچی، ایک نقشہ بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا یہ جو درمیان میں جو دیکھ رہے ہو یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جو کہاں جاتا ہے؟ جو سیدھے جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ جو دائیں اور بائیں جو راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک ایک داعی یعنی بلانے والا ایک انسان موجود ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس سیدھے راستے پر چلنے والوں کو کوئی دائیں سے بلاتا ہے، کوئی بائیں سے بلاتا ہے، دونوں طرف سے بلاتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا من اجابہم، اگر کوئی دائیں یا بائیں سے بلانے والوں کی بات سن لیتا ہے اور سن کر ان کی بات کو اپنا لیتا ہے تو پھر یہ اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اس پیشن گوئی میں بڑی کام کی باتیں ہیں جو آج کی ایک عام مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین کے نام پہ جو راستہ ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ہی تھا، بعد کے زمانے میں دین کے نام پہ ایک ہی راستہ نہیں رہے گا، ایک کے ساتھ کئی راستے آ جائیں گے، سب دین کے نام پہ ہوں گے، دین کے نام پہ کئی راستے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں دین کے نام پہ صرف ایک راستہ تھا، بعد کے زمانے میں وہ ایک ہی نہیں رہے گا، کئی راستے ہو جائیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو اسی مثال میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو راستے ہوں گے ان کی ابتدا تو دین سے جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ، اسی راستے سے دائیں اور بائیں لکیریں نکلتی نظر آتی ہیں، تو ان کی ابتدا تو دینداری کی ہی نظر آئے گی، اصل دین سے جڑی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ان کی انتہا، ان کا انجام، ان کا اختتام جو ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا جہاں پہلا راستہ جا کر ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے جو اس حدیث کے اندر اس نقشے میں بتائی، یہی بات قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ جو آیت سورہ انعام کی آیت ہے، ان آیتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت پڑھے جو وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں لکھی ہیں اور پھر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مہر لگائی ہے، ایسی وصیت اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھ لیں۔ سورہ انعام کی 151، 152، 153 نمبر کی یہ آیتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھ کر سنائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم رکھتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے پڑھایا، جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کے نبی کو پڑھایا، لیکن اللہ کے نبی قلم پکڑ کر کاغذ پر لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی قلم پکڑ کر کاغذ پر لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، حالانکہ علم آپ کے ذریعے امت کو ملا، لیکن اللہ نے یہ معجزہ اللہ کے نبی کو دیا تھا، جو قلم سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے وہ دنیا کو پڑھانے والے ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو چاہتا ہے ایسی وصیت پڑھے جسے اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں لکھا ہے۔ وہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا بس یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو بتائی گئی باتیں ہیں انتہائی اہم ہیں، جیسے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہو، حالانکہ آپ نے نہیں لکھا۔ اللہ کے نبی نے کوئی لکھی ہوئی وصیت کبھی امت کو نہیں دی، وہی قرآن، وہی سنت، وہی باتیں اللہ کے نبی نے زبانی وصیت کی، لیکن قلم سے آپ نے کبھی لکھ کر امت کو کوئی وصیت نہیں دیا آپ نے۔ عبداللہ ابن مسعود اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کے ساری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ جو اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر امت کو دے کر جاتے، کوئی آیتیں ہو سکتی ہیں تو یہ آیتیں، اور ان آیتوں میں یہ بات ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ بات بھی جان لو کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، بالکل صراط مستقیم، یہ میرا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے کو چھوڑ کر دائیں اور بائیں راستوں پہ نہ چلو۔ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی، سب راستوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے، ہم سب لے کر چلیں گے۔ اللہ نے کہا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ صراط مستقیم پر بھی رہو، دائیں بائیں کے راستوں کو بھی لے کے چلو، سب ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر دائیں بائیں راستے پر تم گئے تو پھر درمیانی راستے کا تم سے چھوٹنا طے ہے۔ بھائیوں، یہ آیت اور یہ حدیث مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر کے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے؟
وہ بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی کی اس حدیث سے یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے کہ یاد رکھو اس دنیا کے اندر وہ پہلے والی لگژری یا پہلے والی سہولت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی کہ ایک آدمی اسلام قبول کیا، اسلام کے نام پہ صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں، سنت ہی سنت ہے، بدعت کے نام کا کوئی وجود نہیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، کسی قسم کی فرقہ بندی نہیں ہے۔ آج کے ایک عام مسلمان کے سامنے یہ لگژری یا سہولت نہیں ہے۔ جس طرح وہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے معاملے میں آزمائے گئے تھے، آج کے دور میں بھی لوگ آزمائے جاتے ہیں، اور یہ آزمائش ہم سب کی ہوتی ہے، ہم سب کی ہوتی ہے کہ جس دین کو ہم نے دین سمجھا ہے، کیا واقعی سمجھ کر ہم نے اس کو اپنا دین سمجھا ہے، یا پھر یہ کہ زمانے کا رخ دیکھ کر چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی، ہوا کا رخ دیکھ کر جس طرف لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلے جا رہے ہیں، جس طرف لوگوں کو مانتے دیکھ رہے ہیں ہم بھی مان لے رہے ہیں۔ بھائیو، اپنے دین کے بارے میں تحقیق کرنے کا، سوال کرنے کا آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک جذبہ رکھنا چاہیے۔ آپ جس چیز کو دین مان رہے ہیں، آج کے دور کے ایک عام مسلمان کو دیکھیے، ہم اور آپ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں نا، وہ ایک کوشش کرتی ہیں جو اپنے آپ میں بہت صحیح ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی بے دین ہو رہا ہے، دین چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا دار ہو رہا ہے، گناہوں میں جا رہا ہے، یا دین چھوڑ کے مرتد ہو جا رہا ہے، تو لوگ کہتے نہیں، آدمی کو دیندار بنانا چاہیے، بے دینی کے ماحول کو ختم کر کے آدمی کو دین پسند بنانا چاہیے، آدمی کو نمازی بنانا چاہیے، آدمی کو دین سے محبت کرنے والا بنانا چاہیے۔ یقیناً یہ کرنے کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے دینی کا ماحول ہے، دنیا داری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ دین سے پھرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ دین چھوڑ کر مرتد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً یہ کرنے کا کام ہے کہ اپنی نئی نسل، اپنے بچوں سے لے کر اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، لڑکے اور لڑکیوں پر، اور خود ہماری ماؤں اور بہنوں پر، ہمارے بزرگوں پر یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں پرائیورٹی جسے کہتے ہیں، ترجیح، یہ ان کا اپنا دین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس دین میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ نے رکھی ہے، تو ترجیح، پرائیورٹی اسی کو حاصل ہونی چاہیے، اس کی فکر یقیناً ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، محنت جو ہونی چاہیے صرف اس کی نہیں کہ بے دین کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، محنت اس پر بھی ہونی چاہیے کہ جس آدمی کو آپ دین سے جوڑ رہے ہیں وہ دین کون سا ہے، وہ دین کیا صحیح دین ہے، وہ دین کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا دین ہے، وہ دین کیا واقعی صراط مستقیم ہے۔ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آج ایک بات آپ کے سامنے میں کہوں، ہر دینی جماعت کے پاس خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس لیے کہ سب دین کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی بیان کردہ رکھی ہے کہ ایک سیدھا راستہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے دائیں بائیں راستے دکھائے، آپ اگر اس مثال کو سمجھ سکیں، یہ مثال بتاتی ہے کہ یہ جو گمراہی کے راستے ہیں ان کی ابتدا ہو سکتی ہے اچھی ہی ہوگی، لیکن ان کی انتہا بتاتی ہے کہ یہ راستے الگ ہیں، ان کی انتہا بتاتی ہے کہ راستے الگ ہیں۔ اسی لیے بھائیوں، آپ سے جب کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ آج ایک مزاج رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سب کے اندر خوبیاں ہیں، سب کے اندر خامیاں ہیں، اس لیے کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، خوبیاں سب کے اندر ہوں گی اس لیے کہ سب اسلام کے نام پہ کام کرتے ہیں، لیکن خامیاں اگر لوگوں کے اندر نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کی خامی ہے۔ کوئی بھی جماعت ہو، مجھ سمیت، آپ سمیت، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی گروہ ہو، آپ خوبیوں کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ خوبیاں سب کے اندر ہوں گی کہ سب مسلمان ہیں، سب اسلام سے تعلق رکھنے والے اور اسلام کے نام پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرق کن مسئلوں میں۔ آپ اگر دیکھیں گے نماز کی طرف تو ہر جماعت بلاتی ہے، آپ یہ دیکھ کر کہ نماز کی طرف سب بلاتے ہیں کہ سب صحیح ہے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کی بلانے والے ان سب لوگوں میں فرق کہاں ہے، اور جن باتوں میں فرق ہے ان باتوں میں کون کتنا صحیح ہے، کون کتنا غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کیا کرتا ہے، انسانوں کے پاس آ کر گمراہی پھیلاتا ہے نا، تو وہ گمراہی کی طرف، گمراہی کے نام پر دعوت نہیں دیتا ہے۔
یعنی لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتا ہے تو اسے بدعت بتا کر نہیں بلاتا ہے، شرک کی طرف بلاتا ہے تو یہ شرک ہے، آؤ شرک کرو یہ کہہ کر نہیں بلاتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ کسی کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے تو غلطی کو غلطی بتا کر اس کی طرف نہیں بلاتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہر برائی کو اچھائی کا لباس پہنا دیتا ہے، ہر برائی پر اچھائی کا لبادہ اڑا دیتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو وہ اچھائی دکھا کر بلاتا ہے، وہ اچھائی دکھا کر بلاتا ہے۔ لوگ اچھائی دیکھ کر آتے ہیں اور اچھائی دیکھ کر جڑتے ہیں، لیکن جڑتے کس سے ہیں؟ اس اچھائی کے پیچھے کی برائی سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ابن قیم نے پھر اس کی مثال دی، اس کی مثال دیتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ اسلام کے جو فرقے وجود میں آئے نا، ان کی مثال دیتے ہوئے اس نے کہی، دیکھو شیعہ جو وجود میں آئے نا، شیعہ کے عقائد کتنے غلط ہیں معلوم ہے، لیکن ابن قیم کہتے ہیں شیعیت کی طرف دعوت دینے والوں نے شیعہ کے نام پہ دعوت نہیں دی، انہوں نے حب آل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت کے نام پہ لوگوں کو دعوت دی۔ دنیا کا وہ کون سا مسلمان ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے محبت نہ کرتا ہو؟ کون ایسا مسلمان ہے جو خاندان رسول سے محبت نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے محبت نہ کرے؟ ایسا کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے ابن قیم کہتے ہیں خاندان رسول سے محبت کے نام پر دعوت دی، اور پھر اسی کے راستے سارے صحابہ کو کافر بنانے والے عقیدے کا پابند بنا دیا۔ آج ایک شیعہ اگر واقعی اپنے مذہب کو جانتا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق کوئی صحابی سوائے بعض کے پاس 6 صحابہ اور زیادہ سے زیادہ 19 صحابہ، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے 20 سے کم صحابہ مسلمان تھے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ اتنے غلط عقیدے کی دعوت شیطان نے کیسے دی؟ صحابہ کے سے متنفر کرنے کے لیے صحابہ کی برائی نہیں کی اس نے، پہلے اس نے آل بیت رسول کی محبت کا دعویٰ کیا، اور خاندان رسول سے محبت کے نام پہ سب سے نفرت کرواتی۔ اگلی مثال دیتے ہیں، قدریہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، تقدیر کا انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کیسے کیا؟ کہا اگر ہم یہ کہیں گے اللہ پہلے سے تقدیر سب لکھ کے رکھا ہوا ہے تو پھر تقدیر میں گناہ بھی ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، کیسے کیسے ظالم کیسا ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے اللہ نے پہلے سے سب چیز لکھ کر رکھی ہے تو گویا اللہ بھی ظالم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کو پاکیزہ بتانے کے لیے کہیں گے اللہ نے تقدیر میں پہلے سے کچھ لکھ کے رکھا نہیں، عدل، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے کہ نام پر تقدیر کے مسئلے کا ہی انکار کر دیا۔ خوارج وجود میں آئے، خوارج نے کیا کیا پتہ ہے؟ خوارج مسلمانوں کو کافر کہنے والے، مسلمانوں کا خون حلال سمجھنے والے اور صحابہ کو کافر ماننے والے یہ خوارج، ابن قیم نے لکھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، شیطان نے ان سے کہا برائی دیکھتے ہو تو برائی کے خلاف لڑنا جہاد ہے، برائی کے خلاف جنگ لڑنا تمہاری ذمہ داری، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنے کے نام پر صحابہ کو کافر بنانے والے عقیدے کا پابند بنا دیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں۔ بتانا کیا چاہتا ہوں؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو آج یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس دین پر ہم قائم ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے اپنے افکار، نظریات، خیالات جو بھی، کیا وہ صحیح ہیں کہ نہیں، ان کو ایک مرتبہ پرکھنا یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیشہ صرف یہ نہ دیکھو کہ اس میں کیا اچھائی ہے، اچھائی سب میں ہوگی، اس لیے کہ سب اسلام سے جڑنے کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا خیر اس میں بھی ملے گا، اس میں بھی ملے گا، اس میں بھی ملے گا۔ دیکھنے کی بات کیا ہے؟ جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، شیعہ کو آپ ان کے آل بیت رسول کی محبت کے حوالے سے دیکھیں گے سب اچھا ہی نظر آئے گا، لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اس عقیدے کے پیچھے ان صحابہ کو کافر کہا جا رہا ہے جن صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شیعہ کا عقیدہ کہاں غلط ہے، خوارج کا عقیدہ کہاں غلط، معتزلہ کا عقیدہ کہاں غلط، یا یہاں کی جو دینی جماعتیں ہیں ہر جماعت میں سے کسی بھی جماعت کی غلطی کہاں ہے۔
آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ ان کے اندر پائے جانے والی غلطیوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا میں دو باتوں میں بڑا فرق رہنا چاہیے، وہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہے کہ انسان کا پرسنل انسان کا مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چونکہ اس کے اچھے اور برے ہونے سے آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی ہر آدمی کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کی کمزوریاں رہنے دو، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، ورنہ سب کے اندر کمزوریاں ہیں۔ ایک عام انسان کے بارے میں اخلاقیات کے باب میں آپ مورالٹی جسے کہتے ہیں، اخلاقیات کا جو باب، اس باب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی لوگوں کے عیب تلاش کرنا کوئی اچھی بات نہیں، سب کے اندر عیب ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالو، خوبیاں دیکھو، خوبیوں پہ عمل کرو۔ لیکن اگر مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہو، گروہ بندی کا ہو، فرقہ بندی کا ہو، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے بھئی ان کی یہ اچھائی، ان کی یہ اچھائی، ان کی اچھائی، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال وہ جو غلط عقیدہ ہے وہ انجام کار مجھ کو اور آپ کو نقصان پہنچانے والا۔ ایک آدمی کی انفرادی غلطی اس کی اپنی غلطی، ہمارا اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں، لیکن اگر یہ ایمان اور عقیدے کے اختلاف کی بات ہے تو کل میں اس کے عقیدے سے متاثر اور وہ نہیں تو اس کے ساتھ رہنے والے دسیوں لوگ متاثر ہو رہے۔ اس لیے وہ جو مورالٹی کی بات، اخلاق کی بات ہے، وہ اخلاقیات کے باب میں رکھیں، ایمان اور عقیدے کے باب میں یہ بات ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنے آپ کو آزما کر دیکھیں گے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اور سیدھا اور سادہ طریقہ وہ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ کی کتاب قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآن و سنت کا جو معنی و مفہوم ہے وہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ اب ہمارے سامنے دین کے نام پہ کوئی بھی بات آتی ہے نا، سب سے پہلے دیکھو بتانے والے کا ریفرنس کیا ہے، حوالہ کیا ہے، کیا وہ قرآن کی آیت بتا رہا ہے یا حدیث رسول بتا رہا ہے؟ اگر یہ نہ کر کے کسی کا قصہ سنا رہا ہے، کسی کا خواب سنا رہا ہے، کسی امتی کا بزرگ نیک عالم دین کا قول سنا رہا ہے، کسی اور کا، آپ سب سے پہلے چوکنا ہو جاؤ کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس میں غلطی نہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے۔ بتانے والے کا ریفرنس کیا ہے؟ قرآن ہے یا سنت ہے؟ قرآن اور سنت ہے تو پھر اگلے مرحلے میں یہ دیکھو، قرآن کی آیت پڑھ کر، حدیث پڑھ کر جو معنی یہ بتا رہا ہے، کیا یہی معنی صحابہ نے سمجھا تھا؟ حدیث کا معنی صحابہ نے یہی سمجھا تھا؟ اس لیے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے، آدمی الفاظ قرآن کے پڑھ رہا ہے لیکن اس کا مفہوم اپنے والا بتا رہا ہے، حدیث اللہ کے نبی کی سنا رہا ہے لیکن اس کا جو معنی بتا رہا ہے اپنی سمجھ کے مطابق بتا رہا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں ضابطہ اگر آپ یہ رکھیں کہ بھئی دین کے نام پہ جو ہمیں بتائے گا، قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس قرآن اور سنت کا معنی و مفہوم وہ بتائے جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، تو پھر یہ دین ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن کا حوالہ نہیں، حدیث رسول کا حوالہ نہیں، یا صرف قرآن 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 کر رہا ہے، حدیث رسول کو لے ہی نہیں رہا ہے، یا صرف حدیث رسول کی بات کر رہا ہے، قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، آپ چوکنا ہو جانا۔ قرآن، حدیث اور ان دونوں کے ساتھ نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء اعظام نے دین کو جیسے سمجھا ہے ویسے اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ انشاءاللہ صراط مستقیم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ان میں سے کہیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے، قرآن کی آیت نہیں، حدیث رسول نہیں، کسی کا قصہ، کسی کی کہانی، کسی کا قول، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر کسی اور عالم دین کا، فلاں کا حوالہ قصے سنا رہا ہے، آپ سمجھ جانا کہ بھائی تم قصے تو سنا رہے ہو، قصے دین نہیں ہو سکتے، قصے دین نہیں ہو سکتے۔ دین وہ ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے، قرآن و سنت سے بتاؤ۔ اور اگر کوئی قرآن و سنت بتا رہا ہے، اگلا مرحلہ ذرا یہ کراس چیک کر لو، آیت پڑھ کر جو معنی بتا رہا ہے کہ یہ وہی معنی ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے، یہی معنی ہے جو تابعین نے سمجھا ہے۔ اگر یہ بنیادیں ہم مضبوط کریں گے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد، جیسے اس صحابی نے کہا تھا نا کہ نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، اپنے دین پہ عمل کروں گا، ہم بھی کہہ پائیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم کی پہچان مل گئی، اور صراط مستقیم کی پہچان کے بعد اب مجھے نیکی کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے، یہی میری زندگی کی محنت ہے، ہم میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں مختصراً جو پیغام دینا تھا وہ یہ کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی خوش فہمی میں جیتی ہے کہ بھائی
دینداری میرے اندر آ گئی تو کافی، یعنی میں بے دینی سے چھوڑ کر دینداری، مسجد سے جڑ گیا، کسی عالم سے جڑ گیا، کسی دینی جماعت سے جڑ گیا، میں دیندار ہو گیا، کافی؟ یہ کافی نہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ جس دین سے، دین کی جس شکل سے جڑ رہے ہیں، کیا وہ واقعی وہی ہے جو اللہ کے نبی کا راستہ تھا، صحابہ کا، تابعین کا؟ یہ ہم اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، ان سب باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح انداز سے سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔